اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کرتے ہیں, اس دین کی تبلیغ کرنا شروع کرتے ہیں, تو ایک منزل وہ آتی ہے کہ جب عیسائیوں کا ایک گروہ علماء کا سرکار رسالت میں آپ سے ملنے آتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کل انشاءاللہ عید مبارکہ کا بھی دن ہے, اور آپ لوگ انشاءاللہ اس کو بھی سیلیبریٹ کریں گے کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا دن ہے. تو چونکہ یہ دن کی مناسبت سے میں چاہتا تھا کہ کچھ گفتگو جو ہے وہ اس پیرائی پر ہو. درود بھیجیں. تو سرکار رسالت میں آپ نے جب اس دین کو دنیا میں پہنچایا تو ان تک بھی یہ میسج پہنچا, روم تک بھی. بادشاہ روم نے جو ہے علماء کو بھیجا. سب سنا ہوا واقعہ ہے, زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, بس آپ کے ذہنوں کو کہیں تک پہنچانا بھیجا. سرکار رسالت میں آپ نے اس دین کو پہنچانے کے لیے جو سب سے بڑا ٹول استعمال کیا وہ کیا تھا؟ اپنا ذاتی اخلاق. اور عیسائیت کی بربادی اور تباہی کا جو مین ریزن ہے وہ ہے اخلاقیات میں پستی. آپ دیکھ رہے ہیں, آپ غور کر رہے ہیں, اخلاقی طور پر انتہائی پستی. اب آپ یہ کہیں گے نہیں صاحب وہ تو بڑے ویل مینرڈ ہیں, وہ تو بڑے ہیلو ہائی کرتے ہیں اور بڑا جھوٹ سے بچتے ہیں, اور یہ سب باتیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ایک کمرشلائزڈ ہیں. اگر آپ ان کی اندرونی زندگی میں دیکھیں گے تو آپ کو اخلاقی پستی جو ہے وہ انتہائی سے زیادہ نیچے دکھائی دے گی. لیکن سرکار رسالت میں آپ نے اخلاقیات کو بلند کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے کردار کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا کہ پروردگار عالم نے کہا کہ آپ کو ہم نے خلق عظیم پر فائز. غیر مسلم یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, غیر مسلم یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ آپ سے زیادہ کوئی امین اور صادق نہیں. پہلے ہی دنیا والوں سے منوا لیا نا. اچھا, اب جب یہ ان علماء کا مدینے میں آنا ہوتا ہے اور اس کے بعد کیا آنا ہوا, کس طریقے سے ملاقات ہوئی, یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر. مگر جب حضور اکرم سے گفتگو شروع ہوئی, سرکار رسالت میں آپ سے جب یہ گفتگو شروع ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی آپ کیسے کہتے ہیں کہ عیسیٰ جو ہیں اللہ کے بیٹے ہیں؟ تو وہ اپنی دلیل پیش کرتے تھے کہ جناب عالم, جناب مریم کا تو جو ہے وہ کوئی شوہر نہیں تھے. حضرت عیسیٰ جو تھے وہ چونکہ ان کے والد نہیں تھے لہذا اللہ نے اپنی روح میں ڈالی تھی, اس لیے وہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو پروردگار عالم نے کہا ہمارے حبیب ان سے کہہ دو کہ بھئی اگر پروردگار عالم اتنی قدرت و اختیار رکھتا ہے کہ وہ بغیر ماں اور باپ کے آدم اور حوا کو پیدا کر سکتا ہے, تو پھر آدم کو پیدا کر سکتا ہے, تو پھر عیسیٰ کو پیدا کرنا کون سی مشکل ہے؟ لیکن صاحب وہ اپنی حجت پر لگے رہے, وہ اپنی ضد پر قائم رہے. تو آواز پروردگار عالم فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم فقالوا ندعو ابناءنا وابناء. یعنی جب یہ حجت کرنے لگے, جب اس قدر تکرار کرنے لگے, اس قدر لڑنے پر آ گئے نبی اکرم سے کہ نہیں صاحب ہم تو حق پر ہیں, ٹھیک ہے تم حق پر ہو, جبکہ علم آ چکا ہے. اور علم کیا تھا؟ علم یہ تھا, اس سے پہلے کی آیت آل عمران کی کہ اِنَّا مَثَلُ عِیسیٰ, پروردگار عالم کہتا ہے عند اللہ, اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ایسی ہے کمثل آدم, کہ جیسے آدم. تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ کی مثال آدم کسی ہے, تو پھر خلقہ من تراب, ہم نے آدم کو تراب سے پیدا کیا, ہم نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم کو بھی مٹی سے پیدا کیا ہے اور عیسیٰ بھی مٹی سے پیدا ہوئے. تو جب دونوں کی خلقت مٹی سے ہوئی ہے تو پھر خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو کہ عیسیٰ خدا ہے یا خدا نہیں. علم آنے کے بعد بھی اگر وہ اپنی ضد پر کھڑے تو
وما نبتهل فلنجعل فلعنة الله على الكاذبين۔ اب فرمایا سرکار رسالت میں آپ نے کہ اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم ہماری اس بات پر یقین نہیں رکھتے، تو ہماری اس بات کو نہیں مانتے کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ عیسیٰ کے نبی ہیں، اللہ عیسیٰ کے بنائے ہوئے پروفٹ ہیں، اللہ میسنجر ہیں، اگر نہیں مانتے تو جاؤ ہم تمہارے ساتھ مباہلہ کرتے ہیں۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہاں پر پروردگار عالم حکم دے رہا ہے، اے حبیب آپ کہیے ان سے، آپ کہیے ان سے کہ مباہلے کے لیے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، اور پھر مباہلہ کرو۔ اچھا پھر مباہلہ کرو، پھر مباہلہ کرو، مباہلہ کرو فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور جو بھی جھوٹا ہوگا وہ سامنے آ جائے گا، جو بھی جھوٹا ہوگا وہ سامنے آ جائے گا۔ وہ کیسے سامنے آئے گا؟ کہ جب اس پر لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈلے گا، اچھا کیا ہوگا؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور پھر اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں